بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل کی نیشنل اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں اعجاز عباسی، اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب امن محبوب صاحب اور جناب مرتضیٰ دورانی صاحب۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم انوار الحق اور ان کی حکمران اتحادی جماعت نون لیگ کے درمیان اختلافات شدید ہو گئے ہیں۔ کل انوار الحق صاحب نے جو تنقید کی تھی ان کی پریس کانفرنس مظفر آباد میں، آج اس کا باضابطہ انہوں نے جماعتی بنیادوں پر جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دوسرے موضوعات جس پر بات کریں گے ان میں آزاد کشمیر کے اپوزیشن لیڈر کی طرف سے جو چیف الیکشن کمیشن کی تقرری کے لیے پینل بھیجا گیا ہے اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے، اور اس میں صدر آزاد کشمیر جو وائس چیئرمین ہیں کشمیر کونسل کے، ان کا کیا رول بنتا ہے اور وہ کیا راستہ اپنا سکتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ بھی اطلاع ہے کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون نے مظفر آباد میں جو پریس کانفرنس کرتے ہوئے قبل از وقت الیکشن کی بات کی تھی، اس کا راستہ ہموار کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ انہوں نے اپنی ہم خیال جماعتوں کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ممکن بنایا جائے۔ پھر آزاد کشمیر میں پولیس افسروں کے تبادلے ہوئے ہیں اور 3 سیکٹریوں کے تبادلے بھی ہوئے ہیں۔ پولیس افسروں کے تبادلوں کو آزاد کشمیر میں چند روز پہلے جو ریگولر فورسز کی طرف سے یعنی پولیس اہلکاروں کی طرف سے بغاوت ہوئی تھی اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ آزاد کشمیر نے بھی آ کے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے، اس پر بھی ہماری بات ہوگی۔ مرتضیٰ دورانی صاحب، میں پہلے آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ یہ جو آزاد کشمیر میں پولیس افسران کے تبادلے ہوئے ہیں، کل 9 ایس پیز تبدیل کیے گئے ہیں، ان میں تین بندوں کو تو انہوں نے واسطی کر دیا ہے اور پھر 3 سیکٹریوں کو بھی تبادلے ہوئے ہیں۔ تو بہت سارے حلقوں کا خیال ہے کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر آزاد کشمیر پولیس کے اعلیٰ افسران میں تبادلوں کا جو سلسلہ ہے یہ اس رد عمل میں ہو رہا ہے جو چند روز پہلے آزاد کشمیر میں بغاوت ہوئی تھی اور آزاد کشمیر کا ماحول خراب ہوا اور دنیا بھر میں غلط میسیج گیا۔ تو آپ کے پاس کیا اس حوالے سے ہے، کیا تبصرات ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، بالکل آپ نے درست نشاندہی کی کہ یہ جو آزاد کشمیر کی تاریخ میں بدترین جو ٹائم گزرا وہ یہ تھا کہ ایک پولیس فورس جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گئی، انہوں نے نعرے لگائے اور ہڑتال کی۔ یہ اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بد انتظامی کی اور بیڈ گورننس کی سب سے بیڈ مثال دی جا سکتی ہے۔ تو اس کی سزا جو ہے وہ 3 ایس پیز جو ہے نا، راجہ اکمل صاحب، عطاء رحمان صاحب، اور ان کو دینی۔ اور پھر پہلے تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کافی بار جو ہے نا وہ ایس پیز اور ڈی سیز کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور پہلے انہوں نے کہا کہ جی سیکٹریز کی بھی ٹرانسفر ہوں گی، لیکن بجٹ آ گیا، بجٹ کے بعد پھر انہوں نے 3-4 سمریاں بنوائیں، پھر وہ خود ہی ٹرن ڈاؤن کی۔ اب سیکٹری سروسز اور سیکٹری ٹو پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ ایک مذاق بن گیا کہ وہ ایک تجویز بناتے ہیں بطور سیکٹری سروسز، کسی بھی سیکٹریوں کی یا ایڈمنسٹریشن کی تبدیلیوں کے حوالے سے یا نوٹیفیکیشن تیار کرتے ہیں ایک آف دی ریکارڈ، تو وہ خود ہی لے کے جاتے ہیں اپنے آفس میں، وزیر اعظم آفس میں، اور اس کے اوپر پھر 9 خود ہی لکھ کے لے آتے ہیں۔ مطلب سیکٹری سروسز اور پرنسپل سیکٹری کیونکہ ان کے پاس ایک ہی ہوتا ہے، تو وہ ہم ان کو خود بھی کہتے ہیں کہ ظفر صاحب آپ یہ کیا کرتے ہیں، اپنی تجویز کے اوپر اپنے خلاف ہی کمنٹس لکھ کے لے آتے ہیں۔ تو خیر یہ بد انتظامی کی ایک بڑی مثال تھی، لیکن یہ کہ ان کی سزا آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ اس طرح تو ایک بلیک میلنگ کا بھی ایک پہلو نکلتا ہے کہ آپ خود ہی کو تجویز بنا کے لے جائیں اور خود ہی جا کر وزیر اعظم کے بجائے خود ہی کوئی ریمارک۔ نہیں ایسے نہیں ہوتا، وہ وزیر اعظم کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اچھا، وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی جو ہے نا نہیں ہل سکتا، کیونکہ وہ تو تجویز جو بنتی ہے اتنے بااختیار ہیں، بااختیار کیا ہے، مطلب انہوں نے تو ہر چیز کا کنٹرول اپنے پاس رکھا ہوا ہے نا۔ دیکھیں نا ماشاءاللہ انہوں نے سارے چیف ایگزیکٹو ان کے پرفیکٹ، نہیں انہوں نے بالکل مائکرو مینجمنٹ جو ہے نا اس لیول تک، وہ جو ہے نا کس طرح کر کے دیکھتے ہیں نا ایسے، تو وہ مائکرو مینجمنٹ، تو اس لیے وہ ظفر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ تو ایک اچھے طریقے سے اپنے حساب سے اپنی جو فہم و فراست کے مطابق جو ہے وہ ایک پرپوزل بناتے ہیں ایز اے سیکٹری سروسز کہ جی یہ جو ہے نا بہترین انتخاب ہے، فلاں کو سیکٹری فلاں ہونا چاہیے، فلاں کو ریونیو کا ہونا چاہیے، فلاں کو جو ہے فارسٹ کا ہونا چاہیے، فلاں کو اس طرح۔ لیکن جب وہ اوپر جاتے ہیں وہی فائل لے کے، تو ان کو بادر نخواستہ وہی فائل جو انہوں نے خود تجویز بنائی ہوتی ہے ٹرن ڈاؤن کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب اس پہ اتفاق ہی نہیں کرتے۔ اور پھر
اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ وزیراعظم صاحب ایک تو پہلے کرتے ہیں، آپ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک بار انہوں نے کہنا جی یہ ٹھیک ہے ڈرافٹ تیار ہو گیا، یہ اب آپ رکھ دیں، اوکے اپروول دے دی، اور جب لاسٹ ایشو کرنے سے پہلے بھی وزیراعظم صاحب جو ہے ان سے ان کو پرمیشن لینی ہوتی ہے، پھر اس وقت شاید ان کا موڈ چینج ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی رہنے دیں. پھر وہ جو سیکٹری ہیں 3 مہینے پھرتے رہتے ہیں، کوئی سیکٹری جو ہے نا کس طرف کا وہ بیچارے روز پوچھتے رہتے ہیں کہ اوپر سے اپروول تو آ گئی ہے تو سروسز والے نہیں جاری کر رہے. تو وہ سیکٹریوں کی تو یہ حالت ہو گئی ہے. خیر ابھی آپ نے کہا 3 سیکٹری، تو پولیس افسر جو ہیں وہ اس میں آپ دیکھیں کہ راجہ اکمل صاحب کو انہوں نے یا تو راجپوت ہونے کی سزا دی ہے، یا پھر باقی بھی تو دیکھیں نا کہ باقی آزاد کشمیر میں ہڑتال نہیں ہوئی. آپ مجھے بتائیں کہ 1-2 ہی ضلعوں کے، ایک عطاء الرحمان صاحب کو انہوں نے اس کی بھیڑ چڑھایا، ایک راجہ اکمل صاحب کو چڑھایا، ایک آدھ اور کسی کو، 3 لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. کوٹلی میں انہوں نے کوئی نہیں کیا. مطلب دیکھیں نا کوٹلی میں نہیں ہڑتال ہوئی. آپ مجھے بتائیں نا، آزاد کشمیر میں بمبر میں بھی ہوئی ہے ہڑتال ہوئی، کوٹلی میں، بمبر میں ہوئی. ان افسروں کو جو ہے نا انہوں نے ایلیویٹ ہی کر دیا ایک لحاظ سے. جہاں پہ ہڑتال ہوئی کوٹلی میں ہوئی تو کوٹلی والے ایس پی کو تو ڈسٹرب ہی نہیں کیا. مطلب وہاں بھی ہونا چاہیے تھا نا، پھر برابر کرتے آپ. ایک بھاگ والے راجہ اکمل کو سزا دی کیونکہ وہ راجپوت تھا. آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر کا اور راجپوتوں کا تو ویسے ہی آج کل جو ہے نا ٹاکرا لگا ہوا ہے. تو اسی طرح میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ وہ جو لکھا تھا کل کسی دوست نے میری وال پہ لکھا، جب میں نے یہ کیا تو انہوں نے کہا یہ مفاد سرکار کہاں پہ ہے، اس میں تبادلوں کے اوپر لکھا ہوا ہے نا کہ مفاد سرکار میں یہ جو ہے نا تبادلے کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا مفاد سرکار کا، میں نے نیچے لکھنے لگا تھا یہ مفاد انوار میں ہے، مفاد سرکار نہیں ہے، تو یہ اس لیے اس میں تبادلے کیے گئے. اچھا میں عمر صاحب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو پولیس ملازمین نے آزاد کشمیر میں ہڑتال کی ہے، یہ تو حکومت کے متعلق چیزیں تھیں، فنڈز حکومت کے پاس ہوتے ہیں، مطالبات انہوں نے منظور کرنے تھے. اس میں یہ ایس پی لیول کے لوگوں کے پاس تو ظاہر ہے فنڈز تو اس طرح کے ہوتے نہیں ہیں کہ وہ کسی طرح کم کریں، الاؤنس بڑھائیں یا بڑھا سکیں یا کم کر سکیں. تو اس میں سے ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 لوگوں کو حتیٰ کہ وہ جو سیکٹری ٹرانسفر ہوئے ان میں سے بھی 1-2 بندوں کو انہوں نے او ایس ٹی کر دیے. او ایس ٹی بہتر انداز سے کام کرنے والے لوگوں کو اٹھا کر کھڈے لائن لگا دینا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پولیس افسروں کی، اپنے بیوروکریٹ کی، اس سے تو ان کا پہلو نہیں نکلتا ہے جب ان کے پاس اس طرح کے اختیارات بھی نہیں ہیں جو اختیارات پولیس ملازمین مانگ رہے تھے. دیکھیے 2 چیزیں، ایک تو مجھے مرزا درانی صاحب کے وہ مفاد سرکار اور مفاد انوار کے بعد ایک یاد آ گیا، کسی کے گھر وہ چلا گیا نا، کوئی اس نے کہا میں نے پردیسی ہوں تو رہنا ہے، تو جو ترتیب بتائی انہوں نے کہا جی کہ مجھے معاف کر دیں، اپنے گھر کی ترتیب ٹھیک کر لے. ایشو یہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں کہ جی کل یہ جو 9 پولیس افسران کا ہوا ہے، بیسکلی اس کے پیچھے وہی ہے جو پولیس میں بغاوت ہوگی، جاگسائی ہوگی. اب یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ پولیس میں ایک تو یہ بننا چاہیے تھا، فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بننا چاہیے تھا کہ پولیس ادھر کیوں پہنچی. اب اس کے ذمہ دار تھے آزاد کشمیر کے سینئر وزیر اور وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کے وزیر جو ہیں چوئی وقار نور صاحب، کرنل ریٹائرڈ وقار نور صاحب. اب جس دن پولیس ہڑتال پہ تھی، جس دن پولیس نے تماشا بنا دیا، جس دن آزاد کشمیر کی پولیس میں بغاوت ہوگی، اس وقت آپ کو پتہ کرنل وقار نور صاحب کدھر تھے؟ کرنل وقار نور صاحب بھمبر میں ایک اسپتال کا دورہ کر رہے تھے. انہیں پولیس سے کوئی غرض نہیں تھی. اب آپ جو ہے رات کی جو ہے وہ اب رات کی جو ہے ہم یہ نہیں کہتے، بڑے ہی لائق فائق ہمارے سارے افسر بڑے شاندار ہیں. خاور صاحب میرپور تھے، اسی طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ریاض مغل صاحب پونچھ میں تھے، اسی طرح وہ جو ہیں باغ میں. اب میرپور میں خاور مغل صاحب جو ہیں وہ شاید مغل برادری سے تھے، بھمبر میں جو ہیں امین صاحب گجر برادری سے تھے، اور جو ادھر ہیں کیا کہتے ہیں کوٹلی میں جو تھے وہ جاٹ برادری سے تھے. اب جو 2 دیگر برادریوں میں سے انہیں تبدیل کر دیا آپ نے، اور یہ تاثر دے کے کہ یہ ان افسران نے وہ کیا ہے، مس ہینڈل کیا. اب مجھے بتائیں کہ ایس پی نے ہڑتال کرائی ہے، ڈی آئی جی نے ہڑتال کرائی ہے. اب آپ جو 3 افسران کی ہیں، اب آپ یہ پچھلے ہفتے جو ہڑتال ہوئی ہے دھیر کوٹ میں، آپ کا دھیر کوٹ سے تعلق ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کا اتنا بڑا اجتماع، جس انداز سے، جس سوجھ بوجھ سے راجہ اکمل صاحب نے اسے ہینڈل کیا، وہ کوئی کر سکتا تھا. افسر کوئی اور ہوتا تو وہ انوار الحق صاحب کی یا کرنل وقار نور کی تو ہوتی، تو وہ کہتے تصادم کرائیں، بندے مروائیں اور لڑائی کروائیں. انہوں نے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. اب ہڑتال جو ہے وہ ایس پی لیول کی بات ہی نہیں ہے، اس نے نہ مطالبات منظور کرنے ہیں نہ کچھ کرنا ہے. راجہ اکمل صاحب اس کی بھی نٹ چڑھ گئے، راجپوت. اب مرزا زاہد صاحب بھی، یہ بھی جو ہے وہ سب سے اچھے افسر تھے، اور ہٹیاں بالا میں شاندار افسر ہیں، ان کی کوئی شکایت نہیں ہے. کل سے میں دیکھ رہا تھا کہ جدھر جدھر وہ رہے ہیں لوگوں نے انہیں بڑا اپریشیٹ کیا ہے.
اور باغ میں بھی بہت عرصہ تک SSP رہے ہیں. اب انہوں نے بہت اچھا کام کر رہے تھے, انہیں بھی آپ نے CPO کے ساتھ منسلک کر دیا. تیسرے عطاء الرحمان صاحب حویلی میں, آپ کو پتا پچھلے دنوں وہ جو AC حویلی کا اور محسن عزیز صاحب کا وہ جو مس ہینڈلنگ ہوئی, اس میں بھی انہوں نے مقصد اتنی دانش مندی سے کہ جی اتنا بڑا جو ہے وہ طاقتور ترین لوگ ہیں نا, جو عزیز فیملی جو ہے اس کے اوپر وہ ہوا, اور انہوں نے نہ صرف ان کے بندے گرفتار کیے, ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کیے, ان کے 20-25 لوگ بھی لے لیے, اور انہیں جو ہے وہ اس طرح انہوں نے ہینڈل کیا کہ سارے کا سارا نقصان جو ہے وہ ان کا ہوا, اور سارا فائدہ جو ہے وہ پولیس کا اور انتظامیہ کا موقف جو ہے وہ پریویل کر گیا. ان کو بھی جو ہے آپ نے 3 کو CPO OSG کر دیا. اب جو آپ نے لگائے ہیں, اب آپ ریاض مغل صاحب نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا, یہ دہشت گردی کے حوالے سے شاندار افسر تھے, انہوں نے جناب والا پونچھ میں سے آپ نے انہیں بھی جو ہے وہ ریپلیس کر دیا. بھائی یہ جو سارا کچھ انہوں نے یہ جو سارا کچھ کیا ہے, اب مجھے کو اس بات کی کوئی لاجک کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ جو ہے سزا آپ کو دینی چاہیے اپنے وزیر داخلہ کو, سزا آپ کو دینی چاہیے اپنے IG کو, یا اس کے جو سہولت کار ہیں, یا جو آپ کے 2-3 جو اعلیٰ پولیس افسران, میں کہہ رہا ہوں نہ کرے, بتائے تو صحیح نا لوگوں کو کہ یہ پاکستان کے خلاف جو نفرت کا ہوا ہے, یہ اتنا بڑا جو ہوا ہے وہ کر سکتا ہے, تو یہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا نا, مگر کارروائی آپ کر سکتے ہیں, اختیار تو جو ہے آپ اپنے. اب یہ جو ہے 9 ضلعوں میں سے آپ نے SP تبدیل کر کے, اور سب سے اہم بات کیا ہے شہزار, اس میں سب سے جو خوبصورت بات ہے اس کی طرف وہ توجہ نہیں گئی مرتضیٰ درانی صاحب کی, کہ بھمبر میں SP نہیں لگایا. آپ کو پتا بھمبر میں کوئی SP نہیں لگایا. بھمبر میں پہلے ایک اچھے آفیسر ہیں, انسپیکٹر ہوتے تھے, انسپیکٹر تھے ایک ادھر, اب ان کا پہلے ان کو DSP کا چارج دیا, پھر پہلے انسپیکٹر تھے, تو جیسے DSP بنے ادھر سے تو انہیں جو ہے وہ لگا دیا. 5.5 مہینے جو ہے وہ جونیئر جو ہے وہ SSP جو پولیس آفیسر تھے DSP, انہیں 5.5 مہینے تک بھمبر میں SP لگائے رکھا. جب انہیں اتارا تو بعد میں پتا لگا کہ وہ اس کے بعد جو ہے وہ گریڈ 17 میں کنفرم ہوئے کافی عرصے بعد. اور اب پھر جو ہے وہ بھمبر میں آپ نے SP نہیں لگایا. بھمبر میں SP نہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ وزیراعظم آزاد کشمیر ایک جونیئر پولیس آفیسر کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے, اپنے مذموم مقاصد کے لیے ایک جونیئر آفیسر کو استعمال کر کے وہ کرنا چاہتے ہیں. انہی آفیسر کے ایک بڑا آپ کو اسکینڈل پتہ لگا ہوگا کہ ان کے ایک صاحبزادے کو جو ہے پچھلے دنوں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر بھرتی کیا گیا, اور آف دی ریکارڈ بھرتی کر کے وہ ٹریننگ پہ ظاہر کوئی قانونی طریقہ ہوگا, وہ ہمیں ان سے ایشو نہیں ہے. لیکن جب آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں, جب آپ اصول کی بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں, اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, تو پھر پولیس ڈسپلن فورس جو ہے وہ آپ کسی ایک جونیئر DSP کے حوالے سے اسے SSP کا چارج دے کے نہیں کیا جا سکتا, جو گریڈ 17 میں پچھلے مہینے کنفرم ہوا ہو, تو آپ جو ہے انہیں کریں. اور انہوں نے جو کیا ہے, اگر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں, ظاہر ہمارا ان کے ساتھ پرسنل کوئی نہیں ہے, لیکن جو بھمبر میں جس انداز سے وہ چیزیں کر رہے ہیں, جس انداز سے انڈسٹری چلا رہے ہیں اور باقی چیزیں چلا رہے ہیں, اس کے اوپر ہم پورا جو ہے وہ پروگرام کر سکتے ہیں. اب 3 سیکٹریز کی بات یہ ہے, سب سے سینئر جو اب اس وقت سیکنڈ سینئر موسٹ جو سیکٹری ہیں وہ ڈاکٹر ادریس عباسی ہیں, جو پریزیڈنشیل سیکٹری تھے, پرنسپل سیکٹری تھے, جیسے وزیراعظم کا پرنسپل سیکٹری ظفر صاحب ہیں, اس طرح پریزیڈنٹ صاحب کے جو پرنسپل سیکٹری ہیں ڈاکٹر ادریس عباسی, بہت ہی آئین قانون کے اوپر گرفت رکھنے والے, سوجھ بوجھ والے اور باکردار قسم کے بے داغ ماضی والے سینئر موسٹ آفیسر. مدت شہزاد صاحبہ کے بعد سب سے سینئر وہ ہیں. آپ نے جناب والوں نے صدارتی سیکریٹریٹ سے اٹھا کے OSG کر دی. یہ بیسکلی ایک ان کے ذہن میں جو ہے کہ پہلے توہین کریں گے, یہ امر صاحب ٹھیک ہے, پہلے توہین کریں گے. سیکٹری کو وزیر اعظم صدر کی مرضی کے بغیر یا ان سے کوئی رضامندی لے کر ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ وہ شاید صدر کی رضامندی بھی ہو, شاید انہوں نے وہ کہہ دیا ہو, یہ نہیں میں کہہ رہا. تبدیل کرنا تو حکومت کا اختیار ہے نا, چاہے وہ جس مرضی لگائے انہیں, لیکن یہ OSG کر دینا کسی اتنے سینئر موسٹ آفیسر کو ڈسکریس کرنے کی کوشش کی ہے نا. یہ صدر کا آفس کو بھی ڈسکریس کرنے کی کوشش کی ہے, اور ایک جو ہے بیوروکریسی میں بھی وہ کرنے کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو سیکٹری لوکل گورنمنٹ تھے, اب دسمبر جو ہے وہ پورا جو ہے, اب جون میں جو کچھ ہوا آزاد کشمیر میں, یہ 3-4-5 ارب روپے جو ہے جس طرح آخری دنوں میں ڈسپرس کیے, تو اب ان کو جو ہے وہ صدارتی سیکٹری لگایا ہے, اور ان کی جگہ جو سیکٹری زراعت تھے جو امتیاز صاحب, انہیں لگا دیا انہوں نے سیکٹری لوکل گورنمنٹ. اب سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے اب یہ صورتحال ہے کہ مجھے کو بتا رہا تھا, اب ادھر جو ہے سیکٹری کوئی نہیں لگایا. جیسے زراعت میں وزیر کوئی نہیں, میر اکبر صاحب فارغ ہو گئے, سیکٹری کوئی نہیں, امتیاز صاحب لوکل گورنمنٹ چلے گئے, DG کا چارج ایک ڈائریکٹر کو دیا ہوا ہے, 3 ڈائریکٹر بھی کوئی نہیں, مگر پورے کا پورا جو محکمہ ہے زراعت کا اسے تباہ کر دیا اور کہہ رہے ہیں گڈ گورننس. اچھا درانی صاحب, دوسرا موضوع ہمارا ہے جی, یہ جو آزاد کشمیر میں حکمران اس وقت اتحاد ہے, یہ ایک طرف مل جل کر چل بھی رہے ہیں اور دوسری طرف ایک دوسرے کے اوپر تیر بھی برسا رہے ہیں, اور بڑے خطرناک اور
یہ 2 دن پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی تھی مظفر آباد میں نون لیگ والوں کی، انہوں نے قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا تھا. اس وقت اس پر انوار الحق صاحب نے نام لے کر 2 بندوں کو، خاص کر فاروق اظہر صاحب اور ان کو پن پوائنٹ کر کے کیا تھا اپنا طارق فاروق صاحب کو. اس میں نام تو انہوں نے عہدے کا نام ضرور لیا شاہ غلام قادر صاحب کا، لیکن اس طرح کی وہ تیر نہیں برسائے جو کہ فاروق اظہر صاحب اور طارق فاروق صاحب برسائے گئے تھے. تو طارق فاروق صاحب نے فوری رد عمل دے دیا، کچھ تھوڑا بہت رد عمل ان کے فاروق اظہر صاحب کی طرف سے آیا، لیکن آج نون لیگ نے آفیشلی اپنی جماعتی بنیادوں پر ایک ان کا رد عمل دیا ہے اس تقریر کے خلاف کہ انہوں نے جماعت کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان کی اپنی حیثیت ہے. ان پر سنگین 2-3 الزامات بھی جو الیکشن جیتنے کے حوالے سے لگائے ہیں. آپ نے اوپر سیٹ پڑھی ہوگی، کیا محسوس کرتے ہیں اور کیا اس پر تبصرہ ہے آپ کا؟ بھائی صاحب اس پہ کیا تبصرہ کروں میں، کیونکہ اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو پچھلا ان کا معاملات طے ہوئے، یہ وہ ساری جو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے عرصے میں جب انوار سرکار بالکل اس کو فارغ کرنے کا پلان بن گیا، نون لیگ نے نائجیریا میں بانمتی کو کنبہ قرار دیا تھا جس میں وہ خود ہی شامل ہے. نہیں، میں وہ آپ کو تھوڑا سا یاد کراتا ہوں. اس پہ ہم نے ایک پروگرام کیا اور میں نے آپ کو بتایا اس وقت عامر صاحب نہیں تھے ادھر، تو میں نے کہا تھا کہ اب انوار الحق اور شاہ غلام قادر بھائی ہیں، آپ کو یاد ہوگا. تو کیونکہ انوار الحق صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کروائی گئی. شاہ غلام قادر صاحب کی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاؤں پھر آپ پہنچ جائیں گے. شاہ غلام قادر صاحب کی انڈرسٹینڈنگ کروائی گئی. شاہ غلام قادر صاحب کی وزیر اعظم پاکستان سے میٹنگ کروائی گئی، 1 نہیں 2 میٹنگیں کرائی گئی. اسی دوران پھر یاسر الیاس صاحب کو ان کیا گیا. یہ سارے جو ایپیسوڈ چلے پچھلے 1-2 مہینے کے اندر، جب انوار سرکار بالکل فارغ ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی، شاہ غلام قادر صاحب کو یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ کے لیے اگلے 5 سال پورے آپ نے لگانے ہیں، آپ نے اس سال خرابی نہیں کرنی، یہ سال آپ کا جو ہے نا نہیں ہے، یہ انوار الحق کا ہے. آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے. گارنٹی ہماری ہے، جو ہم لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے جنہوں نے گارنٹی دینی ہوتی ہے، تو جن کا ڈومین ہے آزاد کشمیر، انہوں نے یہ سیٹلمنٹ کروائی تھی. میرا خیال ہے کہ یہ طارق فاروق صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب کے خلاف جو فاروق اظہر صاحب، آپ دیکھیں نا، فاروق اظہر صاحب نے اس ٹائم پہ یہ ساری کمپین شروع کی جب شاہ غلام قادر صاحب برطانیہ کے دورے پہ، وہ ادھر برطانیہ کے دورے پہ تھے. انہوں نے پیچھے سے پوری جماعت کو ٹیک اوور کر لیا ایک لحاظ سے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت وہ لگ رہا تھا کہ پوری جو فاروق اظہر صاحب ہی مسلم لیگ نون ہے، فاروق اظہر صاحب نے پوری مسلم لیگ کو جو ہے نا وہ ایک پالیسی بھی وہی دے رہے تھے. ابھی تک وہ ایکٹیولی پورے حلقوں کا دورے اور وہ سارے جو کارکنوں سے رابطے اور مختلف جگہوں پہ آنا جانا، بھمر تک وہ پہنچ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی تھی وہ خراب کرنے کے لیے یہ کیا گیا. یہ پریس کانفرنس نہیں، اس سے پہلے جو پریس کانفرنس، یس، طارق فاروق صاحب کی اور فاروق اظہر صاحب کی، اس میں افتخار گیلانی صاحب. اب آپ دیکھیں نا کہ سارے لوگ شامل تھے، اب تنظیمی باڈی ساری. اب مشتاق مناز صاحب کہہ رہا ہے وہ بھی کسی بوجہ نہیں گئے. نہیں، مشتاق مناز صاحب کو تو پتہ ہے نا ساری صورتحال کا، وہ تو اندر باہر کی ساری خبروں کا ان کو پتہ ہے کہ اندر کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، باہر کیا ہے، باہر کیا بات کرنی ہے، اندر کیا بات کرنی ہے. کیونکہ میاں صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں، دست راست ہیں مشتاق مناز صاحب، تو ان کو ساری پالیسی کا پتہ ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ابھی جنگ شروع ہوئی ہے مسلم لیگ کی اور وزیر اعظم انوار الحق کی، یہ اصل میں وہ انڈرسٹینڈنگ کو خراب کرنے کے لیے شروع کی گئی. جو میں اپنا نقطہ نظر میرا ہے کہ جو پچھلے مہینے سیٹلمنٹ ہوئی، یا تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ خالی شاہ غلام قادر نہیں کر سکتے یہ اکیلے ہمارے بغیر. آپ کو پتہ نا سردار قیوم صاحب جو ہے نا وہ کوئی سیٹلمنٹ کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اسکندر یاد صاحب نکیال سے ایسی گولہ باری شروع کرتے تھے کہ وہ جو ہے نا ساری سیٹلمنٹ ہو دریا میں ڈوب گئے. نہیں، وہ یہ حکمت عملی یہ ہوتی تھی کہ سردار قیوم صاحب سے اکیلے نہ مذاکرات کریں. سردار قیوم صاحب ہی نہیں ہے اس شیئر ہولڈر اکیلے، میں بھی ہوں اس کا شیئر ہولڈر. تو فاروق اظہر صاحب، طارق فاروق صاحب یہ ان لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ شاہ غلام قادر صاحب بھی اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی ہیں. جس کی وجہ سے وزیر اعظم نے بھی وہی جواب دیا، آپ نے سنا کہ شاہ غلام قادر جو ہے وہ پارٹی صدر ہیں، مسلم لیگ جو ہے وہ میرے ساتھ بیٹھی ہے وزیروں کی صورت میں، اور طارق فاروق اور یہ آرے ہوئے لوگ یہ کیا بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک سابق وزیر. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سیاسی حکمت عملی کے تحت کیا گیا ہوتا ہے، اور یہ فاروق اظہر صاحب کی اور طارق فاروق صاحب کی بڑی اچھی پولیٹیکل موو تھی، بہت اچھا انہوں نے پلے کیا.
اور ان کو ٹائم ملا, اسپیس ملی, انہوں نے دیکھا صدر جماعت ہے نہیں ہے ملک میں اور اس وقت جو ہے نا وہ اٹیک کر دیں, اور انہوں نے اٹیک کیا اور وہ مطلوبہ مقاصد وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے. ماشاءاللہ. عامر صاحب یہ نئی بات درانی صاحب نے کی ہے کہ یہ پورا انہوں نے پلان کر کے مسلم لیگ نے کیا اپنے صدر کے خلاف. تو صدر کے خلاف نہیں, یہ صدر کے خلاف نہیں, میں نے کہا وزیر اعظم اور وزیر اعظم کا ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ خراب. ہاں اب دیکھیں نا, لیکن اگلا جو فکر بولے انوار الحق صاحب, انہوں نے کہا جی کہ مسلم لیگ ایک ٹکٹ سے دو فائدے اٹھاتی ہے, تو فائدے نہیں مزے لیتی ہے. جب مسلم لیگ کی انہوں نے بات کی تو اس کے صدر تو شاہ غلام قادر صاحب ہیں. اگر یہ واقعی انڈرسٹینڈنگ ہے شاہ غلام قادر صاحب اور وزیر اعظم کے درمیان, تو پھر یہ جو آج پریس ریلیز ہم نے دیکھی ہے پوری جماعت کی طرف سے رد عمل آیا ہے, تو پھر تو اس کو یعنی شاہ غلام قادر صاحب کو روکنا چاہیے تھا. میرا خیال یہ ہے کہ درانی صاحب جو بات, میرا یہ خیال ہے کہ درانی صاحب کی جو کچھ معلومات ہے وہ تو بالکل درست ہے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ اور شاہ غلام قادر, انوار الحق صاحب جو ہے وہ غیر محسوس انداز سے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر کے شاہ غلام قادر کو گھیر کے شاہ غلام قادر صاحب کو گھیر کے مارنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اب یہ بات ہے کہ ہم نے کل بھی اس کے اوپر نشاندہی کی تھی کہ شاہ غلام قادر صاحب جیسا شاندار روایات والا اور باوقار آدمی وہ انوار الحق صاحب کے گھیرے میں آ گیا اور اسے سیاسی طور پہ ذبح کرانے کی کوشش کی جا رہی. دیکھیں نا, چاہے جو مرضی ہو جائے, آزاد کشمیر کے یہ جو سیاستدان ہیں جو آزاد کشمیر کی زمینی حقیقتیں ہیں, آپ ان کے بغیر جو ہے وہ یہ نہیں, اگر آپ یہ دیکھیں فارمیشن دیکھیں, ایک کمیٹی بنی جسے آپ پارلیمانی بورڈ کہہ رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, میر مقام صاحب ہیں, اس میں فاروق حیدر صاحب ہیں, افتخار گیلانی صاحب ہیں, نجیب نکی صاحب ہیں, بیرسٹر کیا کہتے ہیں طارق فاروق صاحب ہیں, مشتاق مناز صاحب ہیں اور طارق فاروق صاحب ہیں. اب یہ ملا کے 8 لوگ ہو گئے. اگر 8 میں سے یہ دیکھیں تو شاہ غلام قادر صاحب بالکل اکیلے ہو جاتے تھے, کیونکہ مشتاق مناز صاحب دیکھیں نا, مشتاق مناز صاحب شاہ غلام قادر صاحب کے فاروق حیدر صاحب کے خلاف ڈسٹنس پہ ضرور ہیں, لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ یہ سیاست میں ضرورت ہوتی ہے. جب باری آئے گی تو مشتاق مناز صاحب بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن کے آئیں گے نا, ان کی خواہش ہوگی اگر میں جیت کے آیا تو میں نواز شریف کے سب سے قریب ہوں, مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ میں نے بنوائی ہے, آزاد کشمیر میں تو میرا بھی حق ہے. اسی طرح جو ہے وہ فاروق حیدر صاحب جو ہے 5 سال وزیر اعظم رہ چکے ہیں, 11 سال پارٹی پریزیڈنٹ رہے ہیں. اسی طرح شاہ غلام قادر صاحب جو ہے اب انہوں نے اتنی محنت کی ہے صدر بن کے, ان کا سب سے زیادہ حق ہے. ہم یہ سمجھیں ساروں کا حق ضرور تھا, لیکن انوار الحق صاحب نے یہ کیا کہ شاہ غلام قادر کو ایک ایسی باریک واردات کے ذریعے اپنا موقف چینج کرا کے اس وقت اپنی حکومت بچا کے مسلم لیگ نون کو بیرسٹر سلطان کو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے رکوانے کی سازش کر کے انہوں نے اپنی جو ہے وہ گیم پوری کر لی تھی. لیکن شاہ غلام قادر صاحب اس پوری گیم میں آئسولیٹ ہو گئے. اور جب آئسولیٹ تو ہو گئے, جب یہ ساری چیز موو کی طرف انہوں نے ذکر کیا کہ جب کھل کے سامنے آ گئے نا, انہوں نے صرف یہ تو نہیں کہا قبل از وقت انتخابات کرائیں, انہوں نے تو کہا جی عدلیہ میں مداخلت کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی سنگین الزامات لگا دیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو نظریہ علاقے پاکستان, تکمیل پاکستان اور پاکستانیت کو جو نقصان پہنچا اس کے اوپر فیکٹ فائنڈنگ کا کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں, جو بہت خوفناک مطالبہ ہے. اب دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ جو ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن, یہ جو لوگ ہیں فاروق حیدر صاحب, طارق فاروق صاحب, افتخار گیلانی صاحب, نجیب نکی صاحب, یہ سارے لوگ جو ہیں کل اپنی حکومت میں آ کے یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائیں گے انوار الحق صاحب کے خلاف, یا اس وقت یہ کریں گے کہ اس وقت کون کون کردار تھا, کون کون ذمہ دار تھا, ادھر کون کون بیٹھا ہوا تھا, کس کی وجہ سے مظفر آباد میں وہ آگی رینجر آ گئی, کس کی وجہ سے جو ہے وہ مظفر آباد میں خون بہہ گیا, کس وجہ سے ان 3 نوجوانوں کی جو ہے وہ FIR تک نہیں درج ہو سکی. یہ ساری باتوں کی اگر فائنڈنگ بنے گی تو بڑی خوفناک ہے. میرا یہ خیال ہے شہزاد راٹھور صاحب, میرا یہ خیال ہے اعجاز بھائی صاحب کہ کل شاہ غلام قادر صاحب نے, کل ہم نے بھی نشاندہی کی اور بڑی پینک تھی آزاد کشمیر میں, فاروق حیدر صاحب سے لے کے ایک عام ورکر تک, انگلینڈ سے لے کے یورپ تک, امریکہ تک, مڈل ایسٹ میں ہر طرف جہاں جہاں اوورسیز کشمیری رہتے ہیں سارے پینک تھے جی کہ شاہ غلام قادر صاحب جو ہے انوار الحق صاحب کے ساتھ رلے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے اپنی جماعت کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اور جواباً جب آپ کسی اپنی جماعت کے لوگوں کے خلاف سازش کرتے ہیں یا یہ تاثر دیتے ہیں کہ توہین فاروق حیدر کی ہوئی ہے, طارق فاروق کی ہوئی ہے, یا ان لوگوں کی ہوئی ہے, میری تو کوئی نہیں ہوئی, لیکن وہ جو اگلا جملہ تھا جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی کہ ایک ٹکٹ پہ 2 مزے لینے والے, 2 ٹکٹ مزے لینے والے, پھر شاہ غلام قادر صاحب کے دائیں اور بائیں دونوں سیاسی ریف جو ہے انوار الحق صاحب نے کھڑے کر کے ان کے حلقے میں جا کے یہ بات کی. تو آج ایک جو پریس ریلیز صبح شاہ غلام قادر صاحب کی طرف سے پہلے جاری ہوئی, بعد میں افتخار گیلانی صاحب کا نام آیا, پہلے یہ شاہ غلام قادر صاحب کی طرف سے جاری کی گئی تھی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے جاری کی گئی تھی. اس میں بڑے خوفناک الزامات لگائے ہیں, بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں. اگر آپ اسے پڑھیں, انہوں نے سب سے پہلا الزام لگایا کہ انوار الحق جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے, اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پچھلا الیکشن جیتے. مسترد سیاستدان کے والے سے انہوں نے کہا, طارق فاروق صاحب کے, انہوں نے کہا جی آپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جیتے. ادھر انہوں نے لکھا کہ جی یہ 10 کروڑ پہ تنویر الیاس کے پیسوں سے جیتے, آپ نے 10 کروڑ پہ تنویر الیاس سے لیے,
اور اس کا جو ہے وہ تنویر الیاس کا میڈیا سیل جو ہے وہ چیخ پکار پکار کر کے کہہ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اب مسلم لیگ نون, یہ مسلم لیگ نون کی آفیشیل پریس ریلیز ہے نا, یہ کوئی آپ کی میری مرتضیٰ درانی صاحب کی زاہد صاحب کی تو نہیں ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی تنویر الیاس سے 10 کروڑ پہ لیا. اب وزیر اعظم بتائے نا 10 کروڑ لیے یا نہیں لیے, یا 5.5 کروڑ لیے ہیں یا 7.5 کروڑ لیے ہیں یا 50 لاکھ روپے, کوئی کہتا ہے جی 50 لاکھ واپس بھی کیے, 10.5 کروڑ تھے, کوئی کہتا ہے 7.5 کروڑ تھے. وہ بہت ساری سنجیدہ باتیں. اس طرح انہوں نے تیسرا جو ہے بڑی نبض کے اوپر ہاتھ رکھا مسلم لیگ نون والوں, انہوں نے کہا علی ذوالقرنین کی محنت سے جیتا ہے, ادروائز کچھ نہیں تھا. مقصد کیسے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, تنویر الیاس کے 10 کروڑ سے اور علی ذوالقرنین صاحب کی مدد سے. پھر جو ہے ادھر انہوں نے اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے بہت ایک اور جو ہے وہ کہا کہ جی انہوں نے طارق فاروق صاحب کی جو وضاحت کی, انہوں نے کہا جی آپ نے مسترد شدہ کہا ہے, نہ صرف انہوں نے آپ کو رایا بلکہ آپ کے والد صاحب کو بھی رایا ہے. اور اس کے بعد اس پریس ریلیز میں بہت خوفناک انہوں نے فریال تالپور کا ذکر کیا کہ فریال تالپور نے آپ کو جو ہے ناقابل اعتبار آدمی قرار دیا. کیسے؟ جب انہوں نے کیا کیا, گڈ گورننس کے چیئرمین بن گئے 10 سال پہلے چوہے مجید صاحب کے دور میں, اور جو ہے وہ سارے مزے ایک ٹکٹ میں ہارنے کے باوجود 3 مزے بھی لیتے رہے. اور جب پیپل پارٹی سے ٹکٹ دینے کی باری آئی تو آخری ٹائم کہتے ہیں کیڑا ٹکٹ ہے, کیڑی پارٹی, بھاگ گئے انوار الحق صاحب. وہ دیکھے نا پھر انہوں نے طوطا چشمی جو کی وہی کی نا, جیسے انوار الحق صاحب نہیں کہتے کہ اگر عمران خان کا سپاہی ہو, عمران خان نے اگر ٹکٹ دے گا کہے گا 5 سال میں لے رہا گا تے نہ رہا تو مینوں کہنا میری ولدیت یہ وہ سارا کچھ, اور اس کے بعد جو ہے چپ کر کے جو ہے عمران خان سے غداری کر کے آ گئی. یہ سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. پھر جو ہے اس کے اوپر انہوں نے سیاسی یتیم کہا انوار الحق صاحب کو. آج کی پریس ریلیز میں انہوں نے سیاسی کیا ہوتا ہے, سیاسی یتیم, سیاسی بے نامی ٹائپ ہے. آج کل جو ہے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. پھر جو ہے لاوارث کا لفظ بھی استعمال کیا کہ سیاسی طور پہ لاوارث ہے. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان اسٹیبلشمنٹ پارٹی کے امیدوار ہے یا کچھ کہہ دیتے, لیکن انہوں نے سیاسی لاوارث کا لفظ ہوتے تو بغیر کسی. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی جو ہے ابھی انہوں نے بارہ یہ الفاظ سیاسی لاوارث کا لفظ. پھر انہوں نے کہا جی نظریاتی طور پہ بے بنیاد ہے, اس کے نظریے کے اوپر کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ بہت خوفناک الزام تھا جی. اس کے بعد ایک مخصوص لفظ استعمال کیا آخری جملے میں, انہوں نے کہا جی یہ جو ہے وزیر اعظم کو سیاسی لوٹا ہونا مبارک ہو, وزیر اعظم کو سیاسی لوٹا ہونا مبارک ہو. مگر یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت خوفناک قسم. اسی کے ساتھ صرف یہ نہیں ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب اور بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب جو اس جماعت کے آفیشیل سپوکس مین ہیں, سیکرٹری اطلاعات ہیں, انہوں نے ہی کہا. اس کے بعد اعجاز بھائی صاحب جو آخری ہے وہ فاروق حیدر صاحب نے الگ ایک خطاب کیا ہے. اس میں انہوں نے بھی بڑے سنگین الزامات لگائے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں مسلط دبا ہے, میرا ضمیر پہ بوجھ ہے, مگر کیا کیا ہے. لیکن انہوں نے جو ایک اسپیسیفک بات کی ہے انوار الحق صاحب کی گڈ گورننس کے اوپر اور ان کی جو ہے وہ کرپشن فری لائف کے اوپر, انہوں نے وہ جو موڑا صدا کا سوک نال رقبہ نہیں جس کی جو ان کے والد صاحب نے وہ کروایا ہوا تھا, لیز کروایا ہوا تھا, اور اس کی لیز جو ہے وہ 2017 میں ختم ہو گئی تھی, تو اس کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا کہ جی یہ جو ہے آپ نے کیا ہے. اور ادھر ہی وہ جو آپ نے کہا تھا کہ ایک پورا موزہ جو ہے وہ کرک کرایا ہوا ہے. اس طرح کے جو زمین کے اوپر جو الزامات ہیں, بھمبر میں جو کیا کہتے ہیں وزیر اعظم کی جانب سے زمین خوری ہے یا زمینوں کے اوپر قبضے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ تعمیرات ہیں, اور وزیر اعظم کے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے جو کردار ہیں, اس کے اوپر بھی فاروق حیدر صاحب نے بڑی ہی سیر حاصل قسم کی گفتگو کیا. تو آج جو ہے مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر میں انوار الحق صاحب کا وہ جو قرض تھا, سکور تھا, وہ سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اتحادی جماعت ہے, اب ادھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا یہ رلے ہوئے ہیں نہیں ملے ہوئے. اگر یہ ملے ہوئے نہیں ہیں تو پھر یہ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ آپ حکومت میں بھی ہیں, اپوزیشن میں بھی ہیں, اور انہوں نے کہا انہوں نے جب یہ جو ہے وہ اپنے جو آج انہوں نے اپنے 33 حلقوں میں بدترین انتقامی کارروائیوں فنڈز کے ان کے خلاف استعمال کی بات کی, اور یہ کہا جی جو اور یہ کہا ہے کہ یہ جو 4 لوگ ہمارے وزیر ہیں, تمہارے ساتھ ایک ایڈوائزر ہے, انہیں وہی پیسے مل رہے ہیں جو سب کو ممبران اسمبلی کو مل رہے ہیں. تو یہ جو ہے ایک ٹکٹ میں جو تھوڑے تھوڑے جو 2 مزے لے رہی ہے مسلم لیگ نون, دونوں ایک دوسرے کو کھل کے بے نقاب کر رہے ہیں. اچھا درانی صاحب, آج کل جو آزاد کشمیر کے برننگ ایشوز ہیں ان میں ظاہر ہے ایک مہاجرین کی سیٹیں ہیں, اور یہ آزاد کشمیر چیف الیکشن کمیشن کی تقرری کے حوالے سے جو کل ایک بھجوائی ہے انہوں نے, اپوزیشن لیڈر نے پینل بھجوایا ہے, 4 افراد کے نام ہے اس میں. ہم افراد کی بات تو نہیں کرتے, لیکن آزاد کشمیر کے آئین قانون ظاہر ہے آپ ماہرین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اپوزیشن لیڈر کے پاس سے کوئی اس طرح کا یہ بھیج سکتے ہیں, یہ پریکٹس ماضی میں کبھی رہی ہے. اور یہ خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پینل ڈائریکٹ وزیر اعظم پاکستان جو چیئرمین کشمیر کونسل ہیں, ہم تو سنتے تھے کہ وائس چیئرمین کی وساطت سے بھیجوانا چاہیے تھا, تو بھیجا. تو یہ اس کی کیا آئین قانونی پوزیشن ہوگی؟ بھائی صاحب ایک تو یہ ہے کہ 13ویں ترمیم کے بعد یہ جو چیف الیکشن کمیشن آزاد کشمیر ہے وہ
اس کی تقرری کا طریقہ کار ہی بدل گیا تھا. اب یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ مل کے ایک پینل بناتے ہیں اور پھر وہ سائن کر کے وہ پینل وزیر اعظم پاکستان کو بھیجا جاتا ہے آئین کے تحت, اور وہ وزیر اعظم پاکستان اس پینل میں سے کسی ایک کو چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ تعینات کرنے کی منظوری دیتے ہیں ایز اے چیئرمین کشمیر کونسل. تو اگر ان میں اتفاق نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اب بظاہر تو مجھے جو یہ نام خواجہ فاروق صاحب نے دیے ہیں اس لیٹر میں, ایک تو یہ اس کی آئینی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے جو اپوزیشن لیڈر نے اپنے طور پہ بھیجا ہے. ٹھیک دیکھیں نا, آئین کے جو کچھ جو کہتا ہے, آئین کی کتاب جو کہتی ہے آرٹیکل 58 اور باقی یہ 13ویں ترمیم کے تحت جو ہے وہ صرف اپوزیشن لیڈر کے نہیں ہو سکتا, وہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر نہیں کنسلٹیشن نہیں ہے اس میں دونوں کا ایک پینل پہ متفق ہونا بھی ہے. اگر نہیں ہے تو ان کے دونوں کے پینل جو ہیں وہ کٹھے جائیں گے لیکن دونوں کے سائن ہوں گے. ایک ہی پینل اگر اپنا بھیج سکتے ہیں کہ ایک ہی پینل پہ اگر وہ دو نام کٹھے بھی دے سکتے ہیں, مطلب علیحدہ علیحدہ بھی دے سکتے ہیں, لیکن وہ سائن کریں گے ایک سمری پہ یا ایک پینل کے اس لیٹر پہ. ایک تو انہوں نے وہ نہیں کیا. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ توجہ دلاؤ نوٹس ہے, کیونکہ خواجہ فاروق صاحب جو ہے وہ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جی میرے سے کنسلٹیشن کریں. تو کیونکہ کنسلٹیشن کے پیچھے ایک اور بھی پرابلم ہے, ایک فائل بھی وزیر اعظم نے روکی ہوئی ہے. ایک یہ میں آپ کو بعد میں خبر دوں گا, فاروق صاحب کی بس کوئی ایک فائل روکی ہوئی ہے. اگر وہ تردید کر رہے ہیں نا, نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, خواجہ فاروق صاحب کی نہیں کوئی فائل روکی ہوگی. وزیر اعظم تو آپ کو پتا ہے وزیر اعظم آفس میں ہزاروں فائلیں ڈمپ ہے. نہیں وزیر اعظم آفس میں ہزاروں فائلیں ڈمپ ہوئی ہوئی ہیں, ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں. اب وہ فائلیں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں بیچارے, والی وائرس کے حالات ہی بڑے برے. لیکن خیر وہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے گڈ گورننس کا. کسی کی دکھتی رکھ ہاں یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے دکھتی رکھ بھی پکڑی ہوئی, اور ویسے بھی ان کی عادت ہے کہ سب فائلیں ڈمپ کر دیں. ٹھیک ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جب جاؤں تو میں ان کو کہوں کہ یہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا یہ جتنی فائلیں تھیں یہ کروڑوں اربوں روپے جو ہے نا اس میں یہ 2 کنٹینر فائلوں کے جو ہے اس میں 200 ارب روپے کی کرپشن تھی. ٹھیک ہے نا, جب کہ کرپشن جو ہے وہ ہو چکی ہے, آپ کو پتہ نا کاغذوں میں کر بھی گئی ہے, وہ سارا کچھ ہو گیا. لیکن اب یہ ہے کہ یہ جو آئینی اور قانونی جو حیثیت ہے وہ تو آپ کو بتا دی کہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. البتہ یہ ہے کہ میڈیا ہائپ بھی ہوگی اور پریزیڈنٹ AJK اور پرائم منسٹر پاکستان کی توجہ بھی دلا دی گئی, کیونکہ انہوں نے ایک کاپی وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی بھیج دی. تو ایک اور بھی بات ہے اس میں بھائی صاحب, وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہ مجھے فکس میچ لگ رہا ہے وزیر اعظم کا اور اپوزیشن لیڈر کا, کیونکہ اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں جو نام ہے, ٹھیک ہے نا, نام تو وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے راجہ صداقت صاحب کا بھی نام ڈال دیا. سنا ہے ان کے پسندیدہ بھی وہی ہے. دیکھیں نا, دونوں کے پسندیدہ نہیں ہیں, خواجہ فاروق صاحب کے نہیں ہیں. اچھا, ان کے نہیں ہیں, یہ وزیر اعظم کے پسندیدہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, خواجہ فاروق صاحب کے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وزیر اعظم کے زیادہ ہیں. اب راجہ صداقت صاحب کا نام اپوزیشن لیڈر نے فلوٹ کر دیا. ٹھیک ہے, کل اگر وزیر اعظم اسی پینل کو انڈورس کر دیتے ہیں اپنے سائن کر کے, تو یہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس جاتا ہے اور پھر وہاں سے کچھ قوتیں راجہ صداقت صاحب کو لگوا دیتی ہیں, تو وزیر اعظم کی گیم کامیاب ہوگی نا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فکس میچ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں پہ کون سی چیز پاسبل نہیں ہے. راجہ صداقت صاحب ہمارے دوست بھائی ہیں, بڑا اچھا انہوں نے ٹائم گزارا ایز اے چیف جسٹس ہائی کورٹ, ایز اے جج ہائی کورٹ. انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ پیار محبت شفقت سارے دوستوں کے ساتھ انہوں نے کی, اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ راجہ صداقت صاحب جیسا دبنگ قسم کا چیف الیکشن کمشنر آئے, اگر کوئی آئینی قانونی رکاوٹ نہ ہو تو. لیکن وزیر اعظم نے کمال ہوشیاری کے ساتھ خواجہ فاروق صاحب کو استعمال کیا میرے نقطہ نظر سے, اور انہوں نے نام فلوٹ کر دیا, کیونکہ وہ خود شاید یہ انیشیٹو لینا نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ جب میرے کھاتے میں پڑے, تو وہ انہوں نے ادھر سے کرایا اور یہ انڈورس ہو جائے گا, مجھے لگ رہی ہے. دورانی صاحب نے عمر صاحب بڑی پتہ کی بات کی ہے, لیکن یہ امکانات کی بات ہے ظاہر ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئینی قانونی ماہرین سے آپ نے مشورہ کیا ہوگا ڈیفینیٹلی. اب آزاد کشمیر کے آئین لکھنے والوں نے یا 13ویں ترمیم منظور کرنے والوں نے ایک ایوام چھوڑ دیا ہے کہ جب آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کسی بات پہ اتفاق کرتے ہی نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا. اس صورتحال میں یہ صدر آزاد کشمیر کا بھی اس میں کوئی رول بن سکتا ہے. میں آپ کو ایک پورا جو ہے نا ان کا بتا دوں, ویسے دورانی صاحب نے بتا دیا ہے, اختیار جو ہے چیف الیکشن کمشنر لگانے کا وزیر اعظم کے پاس ہے, پاکستان کے پاس بطور چیئرمین کشمیر کونسل. کنسلٹیشن جو ہے وہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ہے.
ٹھیک ہے، فائل جو ہے وہ بطور چیئرمین وائس چیئرمین کشمیر کونسل جائے گی، کنسلٹیشن والی جو ہے وہ صدر آزاد کشمیر کے پاس اور وہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس بھیجیں گے، ایڈوائس پہ لگے گا. ایک یہ بات کلیئر ہوگی. دوسری اس میں یہ بات ہے کہ جی کوئی ایک نام نہیں بھیج سکتے. پینل کی میں نے ڈیفینیشن پوچھی ہے، وہ کہتے ہیں 2 سے زیادہ ناموں کو پینل کہتے ہیں، مگر 3 نام بھیجنے ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، یہ پینل کی ڈیفینیشن ہوگی. کامن نام جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے ہے، اس میں کامن نام کوئی نہیں ہوگا. لیکن کوئی چاہے نہیں، پھر بھی نہیں ہو سکتا. 3 نام بھیجیں گے، تینوں کامن ہو جائیں، تینوں نہ ہو، تینوں کی 2 الگ الگ دونوں الگ الگ بھی بھیجیں گے. کنسلٹیشن کر کے دونوں الگ الگ اپنے نام بھیج سکتے ہیں کہ جی میری کنسلٹیشن یہ ہے کہ میں اعجاز عباسی صاحب اور شہزاد راٹھور صاحب راجہ کفیل صاحب کو لگانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں عامر محبوب صاحب مرتضیٰ درانی اور راجہ کفیل صاحب کو. راجہ کفیل صاحب کامن ہے لیکن یہ 5 نام سارے چلے جائیں گے. ایک تو یہ بڑی کلیئر بات ہے. اس کے بعد جو ہے جی وزیر اعظم پاکستان کا ڈائریکٹ لگانے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود کہیں جی کہ جسٹس اظہر سلیم بابر کو میں لگا رہا ہوں آزاد کشمیر کا، یا فرحت علی میر صاحب کو چیف الیکشن کمشنر تعینات کر رہا ہوں. یہ اختیار وزیر اعظم پاکستان کے پاس نہیں ہے. وہ پینل منگوا سکتے ہیں، پینل منگوا سکتے ہیں، لیکن یہ بات ہے ان کا اختیار نہیں ہے لگانے کا، کہ خود نہیں لگا سکتے. وہ جو کنسلٹیشن کے بعد آئے گا وہی ہے. ٹائم فریم کے حوالے سے میں نے پوچھا جی اس میں ایکٹ میں ٹائم فریم کا لکھا نہیں ہوا، لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بعض فیصلے موجود ہیں کہ آپ جو ہے وہ 60 دن سے لے کے 90 دن سے زیادہ جو ہے، یہ 2 طرح کے فیصلے موجود ہیں کہ آئینی پوزیشن کو خالی نہیں رکھ سکتے. یہ 7.5 مہینے سے خالی ہے. اور جو ہے وہ وزیر اعظم بطور چیف ایگزیکٹو جو آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں، یہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کلیئر کٹ میں. یہ میرے بہت سارے آئینی ماہرین سے، جن سابق چیف جسٹس صاحبان بھی ہیں، سابق ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان بھی ہیں، سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ صاحبان بھی ہیں، آزاد کشمیر کے ممتاز سیاستدان، اب سب کے نام لینا وہ کرنا جو ہے وہ آئین کا جو طریقہ کار ہے پریکٹس کے حوالے سے جو ہے نا، اس میں یہ آئین میں اس کا نہیں ہے. اب صدر آزاد کشمیر کا ایک کردار رہ جاتا ہے جی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. صدر آزاد کشمیر کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ یہ 7.5 مہینے سے آئینی عہدہ خالی ہے. چیف ایگزیکٹو آزاد کشمیر جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے اس عہدے کو خالی کرنے کے اوپر وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آزاد کشمیر میں ایک جو نشست ہے میر اکبر خان صاحب کی، انہیں جو ہے وہ 10 دن ہو گئے ہیں، عدالت نے ڈی سیٹ کر دیا ہے، نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا. آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات کے بے شمار لوگ ممبران جو جیتے ہوئے تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا، ان پہ الیکشن نہیں ہو سکا. بے شمار نئے لوگ ہیں، اس کے اوپر الیکشن نہیں ہو سکا. بے شمار کے اوپر عدم اعتماد ہوگی، وہ نوٹیفائی نہیں ہو سکے. تو یہ ایک بہت جو ہے وہ بڑا ہے. پھر یہ الیکشن کا سال ہے. ایسی صورتحال میں وزیر اعظم کے خلاف، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں آئین کی ذمہ داری کے حوالے سے، صدر آزاد کشمیر کے پاس صرف ایک اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کریں اور رہنمائی لیں کہ ایسی صورتحال میں کیا کیا جا سکتا ہے. اب صدر آزاد کشمیر کیونکہ خود بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب انوار الحق صاحب کو بنانے سے لے کے بچانے تک جو ہے ہر جگہ پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آئین کی خلاف ورزی کے وزیر اعظم مرتکب ہو رہے ہیں، کیا وزیر اعظم پاکستان صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کر کے انہیں وہ کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ جو ہے وہ آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ عدالت العالیہ میں رٹ دائر کی جائے، اور وہ رٹ جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ آئین کے ذریعے جو ہے وہ بائنڈنگ لی جا سکتی ہے عدالتی فیصلے کے ذریعے کہ جی آزاد کشمیر کے اوپر جو ہے وہ کہ جی وہ کنسلٹیشن کے لیے کوئی پابندی لگا دیں جی کہ 1 مہینے کے اندر چیف الیکشن کمشنر لگایا جائے. شاید اس طرح کا، کیونکہ تاریخ میں اس طرح کے فیصلے جو ہیں، اس طرح کے جو انوار الحق صاحب نے اقدامات اٹھائے، اس سے پہلے اس طرح کے اقدامات نہیں ہیں. 2 راستے ہیں. ایک عدالت سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ متاثرہ فریق یا جو چیف الیکشن کمشنر سے وہ جو بھی ان کا طریقہ کار ہے اسے مکمل کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں ایک رٹ ہو سکتی ہے، وسیع البنیاد آئینی پٹیشن جسے کہا جا سکتا ہے، جو رہنمائی کرے اور ایسے حالات میں قوم کو اس مشکل سے نکالے. دوسرا صدر آزاد کشمیر کا آئینی کردار جو ہے وہ بن سکتا ہے اگر وہ سوالیہ نشان اٹھائیں اس کے اوپر. اچھا درانی صاحب، آزاد کشمیر میں یہ جو ایک بار پھر ہم پہلے وہ سوال کی نہیں، یہ نون لیگ کا طرز سوال جو تھا، تو وہ جو مظفر آباد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس کے بعد سنا ہے کہ وہ اپنی ہم خیال سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کوئی رابطے شابطے کرنے کی کوشش کر کے آزاد کشمیر میں قبل از وقت انتخابات کا ماحول سازگار بنانا چاہتے ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے چونکہ آزاد کشمیر ہو یا پاکستان ہو، الیکشن تبھی ممکن ہو سکتے ہیں کہ یا تو وزیر اعظم خود اسمبلی توڑ دے، یا دفعہ 56 استعمال کر کے اگر کوئی ہمارے آئین میں وہ واقعی بچتی ہے تو ان کے خلاف ایکشن لے کر ہٹا دیا جائے، پارلیمنٹ توڑ کر راستہ بند نہیں کر سکتا ہے. تو ایک جو اتحادی پارٹی ہے تو وہ اس کے راستہ، آپ کے پاس کوئی اس طرح کی اطلاعات ہیں؟ دیکھیں وہ مطالبہ تو انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک اطلاع میری یہ ہے جو
बड़ी मुसद्दका इतला है, बड़ी एक आम शख्सियत की तरफ से मैं ये आपको ख़बर दे रहा हूँ, और ये खबर गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे हिट हो जाती है इनकी खबर खबर हो जाती है। तो वो हमारे प्रोग्राम में हिट होती है, ये पैनल वाली खबर भी आपने ऐसे ही दे दी थी, लेकिन बड़ी हिट होगी। तो मुझे जो है, मैं आपको सही आपको बता रहा हूँ, जो मुसद्दका ज़राए मुझे एक ज़रिए ने कंफर्म किया, उन्होंने कहा कि मार्च में आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो जाएगा, मार्च 2026, मतलब 3 महीने या 4 महीने पहले। ठीक है। लेकिन मैंने उनसे फिर ये सवाल किया कि मुझे तो यहाँ कोई ज़िमनी इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा होता हुआ, क्योंकि ये जो है के ऊपर चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री, सीनियर मेंबर की तकर्री, फिर उनको 1 साल का टाइम चाहिए होता है पूरे जनरल इलेक्शन कराने का सारा। उन्होंने कहा जी वो सारा कुछ हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है, जब फैसला होगा इलेक्शन कराने का सब कुछ हो जाएगा। अर्ली इलेक्शन कराने का फैसला हो गया है, ये मेरे ज़राए ने कहा है कि मार्च में इलेक्शन, और बड़ी आला शख्सियत ने ये जो है ना ये इंकशाफ किया है। तो मैं ये चाह रहा था कि अपने नाज़रीन को भी बता दूं कि मार्च की तैयारी करें, क्योंकि कश्मीर के लोग और ठंडे ठंडे मौसम में नहीं, एक और बात है, ये जो है ना ये इतना इस पे खुश होने की भी जरूरत नहीं है बासी साहब, ये अनवारुल हक साहब की भी साजिश हो सकती है कि किसी को वो उन्होंने चक्कर दिया हो कि 6 मार्च में इलेक्शन करा देंगे, वो तो सबर तक का चक्कर दिया, ठीक है ना, मार्च तो नहीं मार्च में भी दे सकते हैं, लेकिन बीचों बीच ये भी लग रहा है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन की तकर्री ताखीर मजीद होती है इसमें, तो ये इलेक्शन जो है ना ये 2026 के बजाय मुझे तो 2027 तक जाता हुआ लग रहा है। और अनवारुल हक साहब की पूरी प्लानिंग होगी कि वो 1 साल मजीद जो है ना एक्सटेंड करवा लें इलेक्शन कमीशन। देखें ना, जब इलेक्शन कमीशन बन जाएगा उनकी मदद बढ़ जाएगी। नहीं, इलेक्शन कमीशन खुद कह देगा कि हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है, हमें तो टाइम चाहिए। वो 6 महीने साल जो भी एक्सटेंशन मांगेंगे तो वो अनवारुल हक साहब असेंबली में ले जाएंगे, मेंबरान असेंबली भी खुश हो जाएंगे, चलें साल की और जो है ना हमें रोटियां मिल गई, और जो है ना बजट सारे मामला। तो अनवारुल हक साहब इस असेंबली को 5 साल के बजाय 6 साल पे ले जा सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। और 3 महीने 4 महीने पहले इलेक्शन भी हो सकता है मार्च 2026 में। अच्छा, इसमें ये दोनों पॉसिबिलिटीज है जी। इसमें एक तो ये बात है कि दुरान साहब ने मार्च का कहा, मेरा ये ख्याल है कि आज इसे आप अगर ये देखें कि आज सरदार मोहम्मद सैन साहब ने एक बड़ा खौफनाक खिताब किया प्लेनरी में। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? एक तो उन्होंने कहा है जी कि हम जो है ना वो दिसंबर में फैसला करेंगे, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में हम पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया। और उन्होंने ये कहा है कि हम तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, लेकिन अब इमरान खान के बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। तो इस वजह से हमने ये फैसला किया है कि आइंदा इमरान खान को छोड़ के नई पार्टी में जाएंगे। और उन्होंने पेशन गोई की है जी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है आज़ाद कश्मीर में आइंदा हुकूमत बनाएगी, और हम जो है वो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अवामी इंटरेस्ट में जो है वो पीपल पार्टी में शामिल होंगे, अवाम में अवामी मफाद में शामिल होंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को रोका गया था, और ये कहा गया था उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये दिसंबर तक जो है ना आप अगर रुक जाएं तो फैसला करें। इसका मतलब है दिसंबर में जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब या ये बाकी सारे लोग अनवारुल हक साहब को छोड़ के चले जाएंगे तो ये खाली हो जाएंगे, असेंबली तोड़ेंगे। तो दुरानी साहब का एक इशारा मिलता है कि मार्च में उस सूरत में भी इलेक्शन हो सकते हैं। एक ये बात, 2 बातें रह गई। एक तो ये बात है कि सीनियर ये चीफ इलेक्शन कमीशन को सेंसिटिव इशू है, एक जुमला जो मैं पता कर रहा था, अगर जो है ना एक जूनियर मेंबर मौजूद हैं और अगर सीनियर मेंबर हो तो वो कायम काम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं 6 माह के लिए। लेकिन वो उसके बनाने के लिए इन्हें इसी जो ये जो मेंबर हैं, ये जो गिलानी साहब हैं, ये इनको बनाना चाहते हैं, तो इनका जो है वो एक नया प्रोसीजर करना पड़ेगा कि इन्हें जो है वो सीनियर मेंबर लगाया जाता है, या एक नया सीनियर मेंबर लगाने के लिए जिसे सीनियर मेंबर लगाएंगे वो जो है वो कायम काम 6 माह तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह सकता है। बाकी मैं इस बात से इत्फाक नहीं करता कि जी इलेक्शन जो है वो अगले 6 माह, ये अनवारुल हक साहब जो है ना लोगों को बताते हैं कि 6 महीनों में और लाभ जान के, ये उनका तरीका कार है थोड़ा सा लोगों को प्रेशराइज करने के लिए। नून लीग जो कबल वक्त इंतखाबात के लिए माहौल साजगार बनाने के लिए अपने हमख्याल जमातों से इसमें मेरी इत्तला है इन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत से बाज़ाब्ता रब्ता किया है, क्योंकि फैसल राठौर साहब से रब्ता नहीं किया गया था। अनवारुल हक साहब और फैसल राठौर साहब एक पेज के ऊपर हैं, अनवारुल हक साहब को वो सहूलत पहुँचा रहे हैं पीपल पार्टी के अंदर। तो उन्होंने एक बयान दिया है कि कबल वक्त इंतखाबात जो हैं वो
وہ سمجھ سے بالا تار ہیں اور مسلم لیگ نون جو ہے پہلے اپنے وزیروں سے استعفیٰ لے اور پھر قبل از وقت انتخابات کی بات کرے، مطالبہ کرے. یہ فیصل راٹھور صاحب کا آج ہمارے اخبار میں بھی بیان چھپا ہوا تھا. تو انہوں نے بطور سیکرٹری جنرل بیان دیا، پالیسی بیان جو ہے ابھی تک نہیں، کیونکہ ان کی جو ہے پالیسی کہیں اور سے آتی ہے. تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا باضابطہ رابطہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ مسلم کانفرنس کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ، جموں کشمیر پیپل پارٹی کے ساتھ اور جمعیت علماء ہے جموں کشمیر جو جماعت ہے، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ. ان میں سے یہ اطلاع ہے کہ مسلم کانفرنس، جموں کشمیر پیپل پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور کیا کہتے ہیں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس جو ہے وہ قبل از وقت مطالبے کو پذیرائی دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، اگر الیکشن جلدی بھی ہو جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ رابطے کی اطلاعات ہیں. اب وہ کس لیول پہ کس طرح کا رابطہ ہے، اس کے آزاد کشمیر کی سیاست کے اوپر کیا اثرات ہوں گے ہم وہ کریں گے. ایک بات مرتضیٰ درانی صاحب نے یہ جو کہا کہ جی انوار الحق صاحب نے باریک واردات کی ہے جسٹس صداقت حسین رائے صاحب کے حوالے سے، اس میں شہزاد راٹھور صاحب اپنا اعجاز بھائی صاحب، ایک تو یہ بات ہے پینل ہے اور جتنا جسٹس صداقت کو متنازع کر دیا انوار الحق صاحب نے، جس قدر متنازع کر دیا اقدامات کے ذریعے. جسٹس صداقت صاحب بہت شاندار آدمی ہیں اور بڑے ہی جو ہے وہ بڑے قد کاٹ کے آدمی تھے، لیکن وہ بھی جس طرح شاہ غلام قادر صاحب کو انہوں نے وہ کیا نا، بہت زیادہ وہ کر دیا، آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، اس طرح عدلیہ میں انہیں بھی انہوں نے آئسولیٹ کر دیا. اور یہ جو صورتحال کریٹ ہو رہی ہے، میرا یہ خیال ہے جدھر مرتضیٰ درانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا یہ ایک باریک واردات ہے اور انوار الحق صاحب اس سے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس صداقت حسین راجہ کے چیف الیکشن کمشنر لگنے کی راہ میں آزاد کشمیر میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ چودھری انوار الحق صاحب ہیں. ان کی جو ہے وہ جو انہوں نے حمایت کی ہوئی ہے یا جس انداز سے انہوں نے ان کا کیس پیش کیا ہے وہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا. اور کسی صورت بھی جو ہے وہ جسٹس صداقت حسین راجہ صاحب کے اوپر جو ہے شاید ساری سیاسی جماعتوں کا انوار الحق صاحب کی حمایت کی وجہ سے جو ہے وہ اتفاق نہ ہو. بہت شکریہ عمر صاحب، بہت شکریہ مرتضیٰ درانی صاحب. ناظرین، یہ تھا جب آج کا ہمارا پروگرام. اور آزاد کشمیر ہو یا پاکستان، ریاستیں قانون قواعد پر عمل درآمد سے ہی چلتی ہیں. جب آپ اپنی مرضی سے قوانین بنائے ہیں تو ان پر عمل درآمد کریں. اگر قانون سے ہٹ کر ہی چلانی ہیں تو پھر قرون اولیٰ کے دور کے اندر جو نظام اور سسٹم چلتا تھا اور اس میں آج کے دور میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ ہم جدید دور کی تہذیب یافتہ قوم کے اندر رہنے والی قومیں ہیں. اس لیے آزاد کشمیر ہماری ریاست ہے، اس کو قانون قواعد کے مطابق ہی چلایا جانا چاہیے، جس کی واضح دستاویزات اب موجود ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی.